السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ جو پرابلم اس وقت پیدا ہوئی ہے یا جن لوگوں کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے وہ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر سینکڑوں یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں سے بچوں کو ڈگریاں دے کر تو نکالتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے گریجویٹس احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے جو اس سارے سنیرو سے گزر کر آئے ہیں۔ ہم خود بھی جب یونیورسٹی میں انرول ہوئے تھے، جس زمانے میں ہم آئے سے 15 سال پہلے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ہم یونیورسٹی سے ڈگری ہونے کے بعد ہم کوئی 17ویں 18ویں گریڈ کے افسر لگیں گے، ہمارے پاس گاڑی ہوگی، یہ پروٹوکول ہوگا۔ یہ ہماری ذہنیت تب بنائی گئی تھی۔ اس زمانے میں ایسے ہی تھا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو اور آپ آگے تو بہت بڑی شخصیت آپ بن جاتی تھی۔ ہم بھی، ہمارے اندر بھی یہ سوچ تھی اور ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ سوچ، اور یونیورسٹی نے حقائق بتانے کے بجائے، تربیت کرنے کے بجائے، یونیورسٹی اس کو مزید پمپ کرتی تھی۔ ایک مقابلے کا دور ہوتا تھا کہ آپ اچھے نمبرز لیں، اچھے جی پی اے لیں، اچھے طریقے سے آپ ڈگری لے کر نکلیں گے، جی پی اے آپ کا زیادہ اچھا ہوگا تو آپ جا کر فیلڈ میں آپ کو اچھی پوزیشن ملے گی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں محنت کے انکاری نہیں ہوں، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ڈگری کرنے کے بعد معاشرے میں معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں۔ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اور یونیورسٹی کی لائف میں یعنی اس کو کہتے ہیں 180 کا ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ ایک نارتھ پہ دوسرا ساؤتھ کا، بالکل دو اپوزٹ ڈائریکشنز کی چیزیں ہیں۔ میرا ذاتی طور پر خود 3 یونیورسٹیز کا تجربہ رہا ہے جہاں سے میں نے ایجوکیشن لی۔ میں تینوں یونیورسٹیز میں مختلف لوگوں کے ساتھ میں نے بیٹھا، پڑھا۔ اس یونیورسٹیز میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، گریجویٹس کے ساتھ ابھی تک، تب سے گریجویشن کے بعد، پوسٹ گریجویشن کے بعد یونیورسٹیز کے دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان جو اتنے اس وقت مایوسی کا شکار ہیں کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے ہماری، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ڈگریاں لے کر ہر سمسٹر میں نکلتی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہے۔ وہ اس وقت سب ڈپریس ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو جاب کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ اکثریت جو یونیورسٹی میں گریجویٹ ہونے کے بعد آتے ہیں تو وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مجبوری میں کوئی پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، کچھ شوق سے، کچھ مجبوری سے۔ کچھ لوگ مختلف قسم کے کام دھندے کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹیسٹوں کے چکروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثریت مایوسی کے عالم میں بیٹھی رہتی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے سبجیکٹ کو کوستے رہتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد وزٹ کر لیں، آپ کو ہزاروں طلبہ ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے کہ جی میرا سبجیکٹ، یہ سبجیکٹ ٹھیک نہیں تھا، جو میری سلیکشن تھی، سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، میں نے جو پڑھا وہ میں نے نہیں کرنا چاہا تھا، مجھے وہ سبجیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ دوسرے نوجوان سے ملے، وہ کہے گا یہ سبجیکٹ مجھے نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ سبجیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن آپ کے تعلیمی نظام نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ اس تعلیمی نظام کے اندر ہے جس نے آپ کو کنفیوز کیا گیا ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا تھا، کیا نہیں پڑھنا تھا۔ ایک تو ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون سی آپ کی چوائس ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جدھر ایڈمیشن مل گیا مل گیا، بٹ ہم یونیورسٹی میں گریجویشن کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، وہ پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یہ آپ کو اس تعلیمی نظام نے آپ کو دیا ہے، آپ کو سسٹم نے دیا۔ آپ جب آتے ہیں معاشرے میں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی اور سبجیکٹ کے بندے نے ڈگری کر کے جاب لگائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا وہ کامیاب ہو گیا، اگر میں بھی وہی سبجیکٹ پڑھ لیتا تو میں کامیاب ہوتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے جس سبجیکٹ کو پڑھا ہے اتنے ہی لوگ اس سبجیکٹ کے بے روزگار ہوں گے۔ مسئلہ اس سبجیکٹ میں نہیں ہے، مسئلہ آپ میں بھی نہیں ہے، مسئلہ اس نظام میں ہے جس میں آپ ہو۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کر لیں کہ مارکیٹ میں 10 نوکریاں ہیں، مارکیٹ میں 1000 بندہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ نکمے نکھٹو ٹائپ کے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی ان طلباء کی تعداد کو کم کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کو بیلنس کر لو، اور وہ نکمے، وہ جاہل، وہ فارغ لوگ، وہ بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کم یونیورسٹی سے کوالٹی کر لو جی، یونیورسٹی سے کم بچوں کو ڈگریاں دے کر نکالو۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹی بچوں کیوں نکالتا جب جابز ہیں ہی نہیں؟ کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے؟ آپ کی ڈیمانڈ، اگر آپ کی مارکیٹ میں 10 بندوں کی ڈیمانڈ 100 بندوں کی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مارکیٹ کو پھیلائی جائے نا، آپ کی مارکیٹ کے اندر کیپیسٹی کو کیوں نہیں بڑھاتے ہیں ہمارے حکمران؟
وہ لوگ، یہ جو چاپلوس قسم کے لوگ، جو اصلاحی سوچ والے لوگ، یہ نکھٹو لوگ جو خود کو موٹیویشنل سپیکر نام کے اوپر جو ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ پالیسی بنانے والے لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں. بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سسٹم، آپ کسی بھی ملک کے اندر روزگار کی کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ چائنا کی ایگزامپل ہے، چائنا میں کون سا بندہ بے روزگار ہے؟ یورپ کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہیں؟ کسی ایک سبجیکٹ کے لے لیں، میں نے جیولوجی کی ڈگری کی ہے، بی ایس کیا تھا میں نے جب، تو ہمارے ساتھ کوئی 400-500 لڑکا اکٹھا گریجویٹ ہوا. ہو سکتا ہے کوئی 20-25 کو نوکریاں ملی، باقی سارے بے روزگار ہو گئے، وہ باہر چلے گئے کہیں نہ کہیں جاب کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مارکیٹ میں جاب نہیں تھی. میں آج بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں لاکھوں جیولوجسٹ کے لیے اس وقت روزگار ہے. آپ کی پوری پیٹرولیم انڈسٹری اس ٹائم آپ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، آپ کتنے زیادہ وہاں پر پوٹینشیل ہے، آپ لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہو. آپ انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر دیکھ لو، کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کریں گے نا. پاکستان میں پیٹرول کی کتنے زیادہ وہاں پر گیس اور پیٹرول کے بڑے ذخائر موجود ہیں، کے پی کے اندر ہیں. گلگت بلتستان کے اندر جم اسٹون کے اوپر کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں؟ بٹ نہیں ایڈجسٹ کروائیں گے نا، اسٹیٹ اس میں کریئر نہیں کرتے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ایگریکلچر، راولپنڈی ایگریکلچر یونیورسٹی، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی، اور بھی پاکستان میں بہت ساری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں جو سالانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے چند 2-4 لوگوں کو ایف پی ایس سی کے تھرو جابس لگتی ہے، باقی بے روزگار ہیں. کوئی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، اکثریت اپنا سبجیکٹ چھوڑ کے کہیں اور کام کرتا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جابس نہیں مارکیٹ میں. اس کی وجہ اسٹیٹ ہے، ریاست رسپانسبل ہے، عوام نہیں، یا وہ نوجوان نہیں، یا وہ ڈگری نہیں، نہ یا یونیورسٹی بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نے زمینوں کو چند ٹھیکیداروں کو دی ہے جو وہاں پر پراپرٹی کا کام کر لیتے ہیں، جو اپنی کنسٹرکشن کے کام کے نام کے اوپر لوٹ رہی ہوتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں دیکھو، جو ایگریکلچر کی لینڈ کے اوپر لوگوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بنائی ہے، وہاں پر بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بن رہی ہے. آپ ملک ریاض کی سوسائٹیاں دیکھ لو، آپ یہاں پر بہت سارے چینلز نے بھی اپنے اپنے سوسائٹی شروع کی. آج تو آپ کو پورے پاکستان کے اندر ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے علاوہ آدھا ملک تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا. یہ ایگریکلچر لینڈ تھی، یہ نوجوانوں کو سستے داموں ان کو دی جاتی، ان سے کہتا ہے آپ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں، یہاں پر ایسے بیج پیدا کر لیں جس سے ہمارے مسلم ملک میں مسائل کم ہو. آپ کے ملک میں گندم کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، ایگریکلچر کے مسئلہ ختم ہوتا. پیٹرول میں اگر آپ جیولوجسٹوں کو دے دیتے ہیں، یہاں پر پیٹرولیم انجینئرز ہیں، سیول انجینئر، الیکٹریکل، میکینیکل، یہ سارے لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے، یہ کام کر لیتے، تو آپ کے ملک کے اندر ترقی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی. لیکن ہمارے ملک میں ہمارے سسٹم نے ایک ایسا ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ بھائی نہیں 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 نہیں، آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہے تو مسئلہ سبجیکٹ میں ہے، سسٹم میں نہیں ہے. یہ جو سوچ اصلاحی، یہ گٹھیا سوچ چند قسم کے وہاں پر موٹیویشنل سپیکر نے گمراہ کیا وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی سبجیکٹ میں ڈگری کی ہے، اگر نہیں ملتا آپ جا کے ریڈی لگا لو، پیسے کمانا ہے. بھائی پیسہ مقصود نہیں ہے، تو انسان جو کام کرتا ہے اس کا پیشنس ہونا چاہیے. ایک بندہ ایک سبجیکٹ میں پروفیشنل ایکسپرٹ نکلا ہوا ہے، ہم اس سے کہیں تم جا کر ادھر سے پیسے کمانے کے لیے آیا، تو اس سے بہتر تھا نا پہلے ریڈی لگا لیتا. لیکن کچھ جاہل موٹیویشنل سپیکرز اس قسم کی باتیں کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تمہیں اگر اپنے سبجیکٹ میں نہیں ملتا کوئی اور کام کر لو. کیوں بھائی؟ اس کو سبجیکٹ میں کیوں نہیں ملتا؟ اگر اس سبجیکٹ میں اتنی پوٹینشیل نہیں ہے تو کائی کو سبجیکٹ کو رکھا ہے؟ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پوٹینشیل نہیں اس وقت پاکستان میں؟ مجھے آپ بتائیں پاکستان میں کوئی ایسا سبجیکٹ ہو جس میں پوٹینشیل نہیں ہو. آپ ایگریکلچر کے اندر دیکھ لیں، اس وقت پورے پاکستان میں ایگریکلچر کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان زرعی ملک ہے. پیٹرولیم انڈسٹری کے اندر دیکھ لیں، جیم سٹونز کے اندر دیکھ لیں، مائننگ کے اندر دیکھ لیں، سیول انجینئرنگ کے اندر دیکھ لیں. ہمارے ملک میں کون سی بلڈنگ کنسٹرکشن قانون کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے؟ کوڈ کون سے بلڈنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوالٹی آف کنسٹرکشن کس لیول کی ہے؟ آپ کیوں نہیں میکسیمم لوگوں کو بھرتی کر لیتے؟ میڈیکل کے اندر پاکستان میں کتنی شارٹیج ہے؟ پوری دنیا میں ایک جو ڈاکٹر ہے وہ 10 بندوں کو ڈیل کرتا ہے. یہ یعنی کہ سائنٹیفکلی ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں ایک ڈاکٹر 1 لاکھ بندوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ علاقوں میں پورے ضلع میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے؟ کیوں بے روزگار کیا ہم نے ان کو؟ پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ نظام کا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس نظام کے اس خرابیوں کو ہم سمجھنے کے بجائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر خرابی پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم نے جو سبجیکٹ پڑھا اس میں مسئلہ سبجیکٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے پھر بھی آپ بات کر لیں، آپ اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے واقعی ایسا ہے. ایسا بالکل نہیں. ہاں ایک چیز ہے، کیریئر کونسلنگ کی ضرورت ہے، وہ میٹرک سے نچلے لیول پر ہوتی ہے اور میٹرک کے بعد ایف ایس سی پہ ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ولاگ میں بات کروں گا. بٹ جو یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں وہ اپنے فیلڈ کو نہ چھوڑیں، اپنے فیلڈ پہ فوکس رکھ لیں، اس پہ آپ آگے ترقی کرو گے.
اگر آپ نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے، تب جائیں. یہ کہ کرنا جائیں کہ مجھے اس فیلڈ میں کچھ نہیں مل رہا، اس فیلڈ میں سب کچھ ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے بھائی جان. یہ جھوٹ ہے، یہ پلندہ ہے، یہ سامراجی، یہ سسٹم کے علاقار ٹاؤٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ کروڑوں روپے فیس دے کر ڈگری کے بعد آپ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کو کام نہیں ملتا ہے، تو یہ ریاست کی کمزوری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے یا یونیورسٹی کی نہیں ہے. خیر، یہ مسائل ہمارے ملک میں ہے، ہم نوجوانوں کو اس کے اوپر سوچ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اس وقت اکثریت نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں. اس کی بے روزگاری کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ سے ڈگریاں کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں، سبجیکٹ کو بھی کوستے ہیں، اور کسی کو ہم خود کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جو مسئلہ، اس مسئلے کے سلوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم جن لوگوں کو ہم نے نمائندے بنے ان کو ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ بھائی جان اس میں مسئلہ ہے تو اس کو کلیئر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ تب حل ہوں گے جب ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ ایک ایشو کے اوپر سیریس ہو جائیں گے. جب ہم اس ملک کے مسائل کے اوپر بات کریں گے تب ہمارے مسئلے حل ہوں گے نا. آپ گندم اور آٹے کے لیے لائن لگانے کے بجائے ہم ایگریکلچر کے نکلنے والے بچوں کو ہم ان کو سبجیکٹس کے اوپر، ایکسپرٹیز کے اوپر ان کو ہم فیلڈ دے دیں، ایریا دے دیں، اور ان کو ہم ریسرچ کے لیے پیسے دے دیں تھوڑے سے، تو وہ ہمیں کیا کریٹ کر کے دیں گے. بھائی پاکستان کا جو برین ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ٹاپ لیول پر ہے. آپ پیٹرولیم انڈسٹری کے انجینئرس کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سسٹم میں ہے، جس سسٹم نے آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.